بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 12. أدوات الربط. نحن قلنا في الدرس الماضي أن الفقرة تتكون من الجمل، وهذه الجمل كيف نربط بعضها ببعض؟ فنربطها عن طريق أدوات الربط. جيد. وهناك نحن أخذنا فقط حروف العطف، ولكن هنا نحن سنأخذ في هذا الدرس بعض الأدوات التي هي تستعمل للربط بين الجمل. فمعاني أدوات الربط بين الجمل مع الأمثلة. جيد. ما معنى أدوات الربط؟ جيد. أولا نذكر معناه ثم نذكر المثال كذلك له. أولا الجمع بين الجمل. كيف نجمع بين الجمل؟ أدواته الواو والفاء وثم. جيد. الواو: دخلت البيت وراجعت الدروس. دخلت البيت وراجعت الدروس. الآن هنا جملتان: الجملة الأولى دخلت البيت، والجملة الثانية راجعت الدروس. ما الشيء الذي يربط بينهما؟ هو حرف عطف وهو الواو. جيد. فأفادت الواو الجمع. هذا الواو أو هذه الواو هذه تفيد الجمع. ماذا تفيد؟ تفيد الجمع بين الجملتين، لكن دون ترتيب زمني. ليس ضروري أنه راجع الدرس أولا أم دخل البيت أولا. ترتيب زمني لا يوجد فيه، لا يظهر من جملة دخلت البيت وراجعت الدروس. فقط الواو هنا تفيد الجمع. الفاء مثلا تقول دخلت البيت فراجعت الدروس. دخلت البيت فراجعت الدروس. هنا الفاء تفيد الجمع والترتيب والتعقيب. جيد. دخلت البيت بمعنى دخلت البيت كذلك وراجعت الدروس كذلك، قام بعملين، فأفادت هنا الجمع كذلك، ولكن الترتيب كذلك: أولا دخل البيت ثم راجع الدرس. والتعقيب كذلك. جيد. التعقيب معناه فراجعت الدروس، معناه عقب دخول البيت، بعد دخول البيت راجعت الدروس. فأفادت هنا الفاء 3 فوائد: الجمع والترتيب والتعقيب. جيد. ثم دخلت البيت ثم راجعت الدروس. نفس الجملة إذا نستعمل هكذا فنقول دخلت البيت ثم راجعت الدروس. جيد. فهنا أفاد ثم الجمع والترتيب مع التراخي الزمني. جيد. دخلت البيت ثم راجعت الدروس. ثم متى؟ هنا هذه ثم تفيد الجمع، أنه دخل البيت وراجع الدرس، هذا صحيح. وكذلك تفيد الترتيب كذلك: أولا دخل البيت ثم راجع الدرس، ولكن ترتيب مع التراخي الزمني، ليس مباشرة راجع الدروس، وإنما بعد فترة من الزمن. جيد. ثانيا التفسير والتعليل. السبب. بعض الأدوات تستعمل للتفسير وللتعليل. مثلا أدواته: الفاء: أحب اللغة العربية فهي لغة القرآن والرسول والجنة. أحب اللغة العربية. جيد. فهي، ما هو سبب هذا الحب للغة العربية؟ السبب هي لغة القرآن والرسول والجنة. مفهوم؟ هنا أفادت الفاء السبب، بيّنت السبب، التفسير أو العلة. أحب اللغة العربية. طيب لماذا تحبها؟ لماذا لا تحب غيرها من اللغات؟ لأنها لغة القرآن والرسول والجنة. فهنا فاء جاءت لسبب أي. جيد. هذا إذن كلمة تفسيرية. لوحت له بيدي. الذي يقول لوحت له
بيدي، بمعنى حركت يدي أمامه أو أشرت له باليد. جيد. ماذا يعني بهذه الكلمة؟ فيفسر بكلمة أي سلمت عليه، سلمت عليه. اللام كذلك، لا أستطيع المشاركة في النزهة. جيد. ما السبب؟ لانشغالي بالاختبارات، لأني مشغول بالاختبارات. فالآن انظروا هنا، لا أستطيع المشاركة في النزهة هذه جملة، انشغالي بالاختبارات جملة أخرى. ما الشيء الذي يربط بينهما؟ هو لا التفسيرية، أو نقول لا السببية، أو نقول لا التعليلية. جيد. لام، عفوا، لام التفسيري أو لام التعليلي أو لام السببي، لانشغالي بالاختبارات. جيد. بسبب، كذلك نقول بسبب، لا أستطيع المشاركة في النزهة بسبب انشغالي في الاختبارات. فقد كذلك يستعمل للتفسير وللتعليل للسبب. أريد أن أشكرك. طيب لماذا تشكرني؟ فقد ساعدتني كثيرا في مذاكرة الدروس، أنت ساعدتني في مراجعة الدروس، راجعت معي الدروس كثيرا، فلذلك أشكرك. جيد. ثالثا النتيجة. هناك بعض الكلمات التي تجمع بين الجمل، ولكن هذه الكلمات تأتي للنتيجة. أدواتها: الفاء، سقط فانكسرت رجله، سقط هذه الجملة، وانكسرت رجله هذه جملة ثانية. سقط، انكسرت رجله. طيب ما الشيء الذي يربط بينهما؟ هي الفاء. الفاء ليست تلك الفاء التي كانت أولا ذكرنا أنها يعني للعطف فحسب، للجمع، وإنما هنا الفاء للنتيجة. سقط، ماذا كان، ما هي كانت نتيجة سقوطه؟ انكسرت رجله. طيب. وكذلك يستعمل لذلك أنام مبكرا، لذلك أستيقظ نشيطا. أنام مبكرا، مثلا أحد قال أنام مبكرا، طيب ما هي نتيجة نومك مبكرا؟ النتيجة أني أستيقظ نشيطا، لذلك أستيقظ نشيطا. طيب لهذا إنه طالب مهذب. جيد. جيد. ما هي نتيجة تهذيبه؟ لهذا يحترمه زملاؤه، لهذا يحترمه زملاؤه. رابعا المقابلة والمخالفة في المعنى. جيد. المقابلة والمخالفة في المعنى. أدواتها: إلا أن، ماجد ذكي إلا أنه لا يبذل جهدا، لا يبذل جهدا. جيد. فمن ناحية أنه ذكي، ولكن من ناحية أخرى أنه لا يبذل جهدا، فهنا جاءت يعني مقابلة. مفهوم؟ وكذلك على الرغم من أنه ذكي إلا أنه لا يبذل جهدا. والمخالفة هنا بيد إنه طالب ذكي، بيد أنه أي غير أنه لا يبذل جهدا، لا يبذل جهدا. جيد. فبهذا كذلك هذه أيضا من أدوات الربط. ومن أدوات الربط خامسا التزامن. أدواته: بينما كنت أشرب العصير كنت أقرأ القصة، يعني في الحين الذي كنت أشرب العصير في نفس الوقت كنت أقرأ القصة كذلك. دعني أقرأ الكتاب بينما تجهز ملابسك، يعني في الوقت الذي أنت تجهز ملابسك أنت دعني حتى أقرأ الكتاب. سادسا الاقتران. أدواته: لما يحين الوقت اتصل به. عندما يعني الوقت يحين من يجيء، يقترب، اتصل به. جيد. فالاقتران يعني هو الاتصال. جيد. عندما اتصل به عندما تنزل الطائرة، يعني في وقت نزول الطائرة مباشرة مقترنا بذلك الزمان اتصل به. حينما تبلغ الساعة 7:30 يقرع الجرس. حينما تبلغ الساعة 7:30. جيد.
يقرأ الجرس. متى يقرأ الجرس عندما تبلغ الساعة 7:30. جيد. فهذا أيضا من أدوات الربط. ومن أدوات الربط سابعا الإضافة. أدواتها إلى جانب تعد المطالعة وسيلة تثقيفية إلى جانب أنها فرصة للمتعة. جيد. تعد المطالعة وسيلة تثقيفية، يعني الذي يطالع يتثقف أكثر، إلى جانب أنها فرصة للمتعة، يعني إضافة إلى ذلك أن هذه فرصة كذلك إنسان يتمتع بها. بالإضافة إلى المسابقات المدرسية وسيلة تعلم. هذه المسابقات التي الطلبة، مسابقة في الخطابة، مسابقة في حسن التلاوة. جيد. فكل هذه المسابقات المدرسية هذه وسائل تعليمية، وسيلة تعلم، بالإضافة إلى أنها وسيلة ترفيه. الطلبة يترفهون قليلا، يتنزهون قليلا بهذه المسابقات. علاوة على النظافة من الإيمان، علاوة على أنها مظهر حضاري. الذي يراك يعرف أن هذا الرجل حضاري، عنده الحضارة، مثقف، أي إضافة إلى ذلك، وبمعنى فضلا عن ذلك كذلك يستعمل. جيد. هذه ستبدأ بإذن الله تعالى التدريبات، ولكن قبل التدريبات نشرح هذا الدرس باللغة الأردية ونكتفي به اليوم بإذن الله تعالى هنا. أدوات الربط. الدرس 12 12واں سبق أدوات الربط. أدوات الربط یعنی وہ کلمات، وہ حروف کہ جس کے ذریعے سے دو جملوں کو آپس میں جوڑا جا سکتا ہے تاکہ ان سے پھر فقرہ بن جائے. معانی ادوات الربط بین الجمل مع الامثلہ. ربط کے کلمات، ربط کے حروف کی معانی، دو یعنی جملوں کے درمیان کی جو ربط کے حروف ہیں کہ جو آپس میں ان کو جوڑتے ہیں، ان کے معانی کیا ہے اور ان کی مثالیں کیا ہیں. اولا الجمع بین الجمل. جملوں کے درمیان جمع کے لیے کون سے کلمات، کون سے حروف استعمال ہوتے ہیں؟ تو ان میں سب سے پہلے ہے ادوات ہو، اس کی جو حروف ہے واو، فا، ثم ہے. ٹھیک ہے. دخلت البیت و راجعت الدروس. اگر کوئی کہے کہ میں گھر میں داخل ہوا اور میں نے سبق کو دہرایا، ٹھیک ہے، تو یہاں پر الواو جو ہے، بیچ میں جو واو آیا ہے، اس نے فائدہ دیا جمع کا، لیکن بغیر کسی ترتیب زمانے کے. زمانے کا کوئی ترتیب نہیں ہے کہ پہلے اس نے سبق کو دہرایا یا پہلے گھر میں داخل ہوا، لیکن اتنا ہوا کہ گھر میں بھی داخل ہوا ہے یہ شخص اور سبق کو بھی اس نے دہرایا ہے. الفا دخلت البیت فراجعت الدروس. جید. اس کو دخلت البیت بھی پڑھ سکتے ہیں، فراجعت الدروس مؤنث کے صیغے میں، اس لیے کلام کے اوپر شیخ نے زبر لگا لیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن عام طور پر کلاس میں جو پڑھا جاتا ہے وہ دخلت البیت پڑھا جاتا ہے. تو یہاں پر جو فا ہے اس نے فائدہ دیا جمع کا، ترتیب کا، تعقیب کا. 3 فائدے دیے. ایک تو یہ فائدہ ہوا کہ یہ شخص گھر میں داخل ہوا ہے اور سبق بھی دہرایا ہے، تو جمع ہو گیا دو کاموں کے درمیان. دوسری بات یہ کہ پہلے گھر میں داخل ہوا ہے پھر سبق کو دہرایا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ سبق کا دہرانا جو ہے یہ گھر میں داخل ہونے کے بعد ہے، یعنی ترتیب بھی ہے، تعقیب بھی ہے. کہ راجعت الدروس یہ تعقیب ہے، فا تعقیبی ہے یہاں پر ہے کہ پھر اس کے بعد میں نے سبق کو دہرایا. تو یہ 3 چیزیں یہاں پر جمع ہو گئی. اور ثم یعنی جیسے کوئی کہے دخلت البیت ثم راجعت الدروس، میں گھر میں داخل ہوا پھر میں نے سبق کو دہرایا. تو یہاں پر ثم یہ اس نے 3 فائدے دیے. 2 فائدے، ایک تو جمع کا اور ایک ترتیب کا، لیکن تراخی زمانی کے ساتھ، کہ زمانے میں ابھی کچھ تھوڑا سا یعنی اس میں تاخیر ہے. ٹھیک ہے، کہ ابھی فوراً ضروری نہیں ہے کہ فوراً ہی دہرایا ہو، کچھ دیر کے بعد. ثم بمانا کچھ دیر کے بعد اس نے سبق دہرایا. ثانیاً ادوات ربط میں سے دوسرے جو قسم ہے
وہ تفسیر اور تعلیل اور سبب کے لیے جو الفاظ جو کلمات استعمال ہوتے ہیں اس کے حروف الفا. احب اللغت العربیہ، کوئی کہے کہ میں عربی لغت سے محبت کرتا ہوں، پسند کرتا ہوں، تو سبب کیا ہے اس محبت کا؟ فہی لغت القرآن والرسول والجنہ، کہ یہ سبب یہ ہے کہ یہ قرآن کی زبان ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، جنت کی زبان ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اے جو تفسیر کے لیے آتا ہے وہ بھی یعنی ادوات الربط میں سے ہے. لوحت له بیدی، میں نے اس کو ہاتھ سے اشارہ کیا. اے سلمت علیہ، یعنی میں نے اس کو سلام کیا. ٹھیک ہے. لوحت له، ہاتھ ہلایا. لوحت له بیدی مانا میں نے اس کے سامنے ہاتھ ہلایا. یہ لیکن اب ہاتھ ہلانے سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا سلمت علیہ، میں نے اس کو سلام کیا. تو اے یہ کلمہ تفسیر کے لیے استعمال ہو کر دونوں جملوں کو آپس میں جوڑ دیا. لام بھی ہے، جیسے لا استطيع المشارکۃ فی النزہہ، میں پکنک میں شرکت نہیں کر سکتا. کیوں؟ لانشغالی بالاختبار، میری مشغولی کی وجہ سے امتحانات میں. سبب کیا ہے؟ وہ اس کے لیے سبب بتانے کے لیے لام آیا ہے. اسی طرح بے سبب یہ کلمہ بھی آ سکتا ہے. لا استطيع المشارکۃ فی النزہہ، میں پکنک میں شرکت نہیں کر سکتا. بے سبب انشغال بالاختبارات، بسبب میری مشغول ہونے کے اختبارات میں، امتحانات میں. ٹھیک ہے. اسی طرح فقط یہ بھی استعمال ہو سکتا ہے. ارید ان اشکرک، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. فقد ساعدتنی، سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو فقد ساعدتنی، اس لیے کہ آپ نے میری مدد کی ہے، کثیراً بہت، فی مذاکرۃ الدروس، سبق دہرانے میں. ثالثاً، تیسرا جو ادوات ربط میں سے وہ نتیجے کے لیے نتیجہ ہے. ادواتھا، اس کے حروف الفا. فا ادوات ربط میں سے ہیں اور نتیجے کے لیے بھی آتا ہے. جیسے کہیں ہم کہ سقط فانکسرت رجلہ، وہ گر گیا. گرا تو نتیجہ کیا ہوا؟ فانکسرت رجلہ، اس کا پیر ٹوٹ گیا. لذالک یہ بھی آتا ہے، ادوات ربط میں سے ہے، نتیجے کے لیے آتا ہے. انام مبکرا، میں سویرے سوتا ہوں. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ لذالک استیقظ نشیطا، اسی وجہ سے میں چست ہو کر جاگتا ہوں. لہذا یہ بھی استعمال ہوتا ہے، نتیجے کے لیے آتا ہے. انہ طالب مہذب، یہ ایک مہذب طالب علم ہے. لہذا ٹھیک ہے، مہذب ہے تو نتیجہ کیا ہوا؟ لہذا یحترمہ زملاؤہ، اسی وجہ سے اس کے ساتھی ان کا احترام کرتے ہیں. رابعاً، چوتھے نمبر پر ہے المقابلہ والمخالفہ فی المعنی، معنی میں مقابلہ اور مخالفہ بتانا. کہ مخالفت بتائیں یا مقابلہ بتائے، دو کا آپس میں تقابل بتائے یا مخالفت بتائے. جیسے الا ان ماجد ذکی، ماجد ذکی ہے. الا انہ لا یبذل جہدا، مگر بات یہ ہے کہ وہ محنت نہیں کرتا. ٹھیک ہے. تو محنت نہیں کرتا، یہ دونوں میں آپس میں مقابلہ اور تقابل کر رہا ہے کہ ہے تو ذکی آدمی، لڑکا بڑا تیز ہے، ہوشیار ہے، مگر یہ ہے کہ محنت نہیں کرتا. ٹھیک ہے. علی الرغم من، باوجود اس کے، علی الرغم من انہ ذکی، باوجود اس کے کہ وہ ہوشیار ہے، چالاک ہے، تیز ہے. الا انہ لا یبذل جہدا، مگر یہ کہ وہ محنت نہیں کرتا. بید انہ، یعنی غیر اس کے، انہ طالب ذکی، بے شک وہ ہوشیار طالب علم ہے، تیز طالب علم ہے. بید انہ لا یبذل جہدا، مگر وہ محنت نہیں کرتا. ٹھیک ہے. تو یہ آتے ہیں مقابلہ اور مخالفہ کے بارے کے لیے بھی، معنی کے لحاظ سے. خامساً التضامن، تضامن کے لیے بھی آتے ہیں. یعنی اس زمانے میں آپ نے جس زمانے میں یہ کام ہو رہا ہے اسی زمانے میں دوسرا کام ہونے کو بتائے. جیسے بینما کنت اشرب العصیر، کہ جس وقت میں جوس پی رہا تھا، کنت اقرا القصہ، میں قصہ بھی پڑھ رہا تھا. تو گویا تضامن بتانے کے لیے بھی آتا ہے بینما، کہ جس وقت میں یعنی ایک ہی زمانہ تھا میرے جوس پینے کا اور ایک ہی زمانہ تھا میرے یعنی قصہ پڑھنے کا. دانی اقرا الکتاب بینما تجہز ملابسک عفن، تو اس میں بھی ایسا ہی ہے کہ تضامن ایک ہی زمانے کو بتانے کے لیے کہ مجھے چھوڑ دیں کہ میں کتاب پڑھ لو. بینما تجہز ملابسک، جتنی دیر میں آپ اپنے کپڑوں کو تیار کرو گے. تو جس وقت میں جس زمانے میں آپ کپڑوں کو تیار کرو گے اسی زمانے میں کتاب پڑھ لوں گا. اسی طرح اقتران کے لیے بھی آتا ہے، اقتران یعنی پیوست ہونا. اس کے ادوات کیا ہے؟ حروف اس کے
لما، ٹھیک ہے، لما یحین الوقت، جب وقت آتا ہے، اتصل بھی تو مجھے کال کر لو. تو گویا وقت کا متصل آنا ٹیلی فون کے ساتھ یہ دونوں کو آپس میں جوڑ دیا. حالانکہ اتصل بھی یہ الگ جملہ تھا اور یحین الوقت کے وقت آ جاتا ہے یہ الگ جملہ تھا، لیکن لما لگا کر اس نے فائدہ دیا کہ جب وقت ہو جائے تو پھر آپ نے مجھے کال کرنی ہے. تو گویا دونوں کو آپس میں جوڑ دیا، اقتران کا معنی دے دیا. اتصل بھی عندما تنزل الطائرہ، مجھے کال کر لو، الگ جملہ ہے. تنزل الطائرہ جہاز اترتا ہے. اب یہ دونوں الگ الگ جملے ہیں، ان کو آپس میں جوڑا عندما نے کہ جس نے اقتران کا معنی دے دیا کہ اتصل بھی مجھے کال کرو عندما تنزل الطائرہ، اس وقت میں کہ جب جہاز اترتا ہو. اسی طرح حینما ہے، حینما تبلغ الساعہ السابعۃ والنصف، کہ جب گھڑی 7:30 بجے کو پہنچ جائے، یقرع الجرس، اس وقت گھنٹی بجتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر حینما بھی استعمال ہوا ہے اقتران کے لیے. سابعاً، ساتواں جو ہے وہ اضافت کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، یعنی اضافے کے طور پر کسی چیز کو بتانا، یعنی زیادتی کے لیے. الی جانب، یعنی اس کے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے، تو عد مطالعات وسیلۃ تثقیفیۃ، شمار کیا جاتا ہے مطالعے کو وسیلہ تثقیفیہ، کہ یہ ایک وسیلہ ہے ثقافت کا کہ آدمی اسے معلومات حاصل کر سکتا ہے، جس سے آدمی مثقف بنتا ہے. الی جانب انہا فرصۃ للمتع، ساتھ ساتھ یہ کہ یہ ایک یعنی انجوائے کرنے کا ایک موقع بھی ہے. بالاضافت الی، یعنی اس کے ساتھ اس پر زیادہ بات یہ، المسابقات المدرسیہ، مدرسے کی جو مقابلے ہوتے ہیں، وسیلۃ تعلم، وہ تعلم کے سیکھنے کے وسائل ذریعہ ہے. بالاضافت الی انہا وسیلۃ ترفیہیہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ وہ ایک ترفیح اور تفریح کا ایک وسیلہ بھی ہے، کیا طلبہ اس سے تھوڑا سا خوش ہو جاتے ہیں. علاوۃ علی، ٹھیک ہے، یعنی اس کے علاوہ یہ بھی بات ہے. النظافۃ من الایمان، صفائی ستھرائی ایمان میں سے ہے. علاوۃ علی انہا مظہر حضاری، علاوہ اس کے کہ یہ ایک حضاری مظہر بھی ہے، کہ آدمی کوئی کسی کو دیکھ لے تو اس کو پتہ چلے کہ اس آدمی میں کچھ حضارت ہے، کچھ تمدن ہے، اور کچھ یہ شہری آدمی ہے، سلجھا ہوا ہے. تو یہ بھی اس کو بھی بتاتا ہے. یعنی ای اضافتاً الی ذالک، علاوۃ علی ای اضافتاً الی ذالک، وبمعنی فضلا عن ذالک، یعنی بجائے اس کے یہ بھی ہے، اس معنی میں بھی آتا ہے فضلا عن ذالک. ٹھیک ہے، تو آج اتنا ہی کافی ہے، پھر آگے انشاءاللہ تدریبات شروع ہو جائیں گے. الربط بین الجمل، اقرأ الجمل التالیہ ثم کون بها فقرہ مترابطہ واجعل لها عنوانا، یہ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.